اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلاس ہے 7ویں جماعت کے لیے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے حال ہی میں لیسن جو سبق تھا نیوٹن کا کارنامہ ختم کیا، اس کا اختتام کیا، اس کو پڑھا، اور ہم نے دیکھا کہ نیوٹن جو تھے ایک مشہور و معروف سائنسدان تھے جنہوں نے بہت ساری ایجادیں دریافت کی۔ آج ہم اسی لیسن کے حوالے سے چند سوالات کے جوابات یا ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو آج سوال ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سوال نمبر 3، لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی ہمارے سامنے کچھ لفظ دیے گئے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جملہ ہم کس طرح بناتے ہیں۔ جیسے میرے ہاتھ میں ایک قلم ہے، تو اس کا اگر ہم جملہ بنائیں گے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ میرا قلم ہے، یہ میری اردو کتاب ہے، ہم قلم سے لکھتے ہیں، اس قلم کی قیمت 10 روپیہ ہے۔ اسی طرح یہ الفاظ بھی ہمیں اسی طریقے سے استعمال کرنے ہیں۔ تو پہلا لفظ جو ہے وہ ہے کشش ثقل۔ کشش ثقل کے معنی ہیں وہ کشش جس سے اجسام زمین کے مرکز کی طرف مائل ہوتے ہیں، یعنی وہ کشش جس سے زمین کسی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی طرح دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے پیش رو، آگے آگے چلنے والا، آگے آگے چلنے والا۔ اور ایک لفظ ہے بلوغیت، جوانی، بالغ ہو جانا۔ لاگر گیا کمزور، دبلا، پتلا۔ بطن، بطن ہو گیا شکم۔ پیٹ، مساوی، برابر۔ دل بر جانا، یہ محاورہ ہے، دل اکتا ہونا۔ راس نہ آنا، پسند نہ آنا۔ قائل کرنا، مان لینا۔ سدھ نہ رہنا، پرواہ نہ کرنا، کسی کا خیال نہ کرنا۔ تو آئیے ہم پہلے لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ کشش ثقل ہو گیا وہ جس سے زمین ہر کسی چیز کو اپنی طرف کھینچے۔ ہماری زمین میں ایک کشش ہے۔ کشش ثقل کی وجہ سے، پہلا لفظ جو ہے کشش ثقل کی وجہ سے زمین ہر کسی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یا ہم ایسے کہتے ہیں کہ نیوٹن نے کشش ثقل کی دریافت ایک سیب کو گرتے دیکھ کر بتایا، کہ تو اس سے کہا کہ زمین میں کشش ہے۔ تو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا ایک جملہ بناتے ہیں، زمین میں کشش ثقل ہے، ٹھیک۔ پیش رو، آگے آگے چلنے والا، ٹھیک۔ ماڈرن سائنس، جسے گلیلو اور اس کے پیش رو نے اپنے خون سے سینچا تھا، ٹھیک۔ لاگر ہو گیا کمزور، میرا دوست لاگر ہے۔ نیوٹن ایک لاگر اور بیمار کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا، ٹھیک، یعنی کمزور۔ جو آپ جملہ آسان لگے گا آپ بنا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا لاگر کمزور ہے، تو آپ سکتے ہیں تو میرا بھائی لاگر ہے،
میرا دوست لاغر ہے، ٹھیک. اور ایک لفظ ہے بلوغیت، جوانی، بالغ. بلوغیت میں انسان سمجھدار بنتا ہے. بلوغیت میں انسان سمجھدار بنتا ہے، یعنی میچور ہو جاتا ہے، ٹھیک. بلوغیت میں انسان طاقتور ہوتا ہے، زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اور ایک لفظ بطن. بطن کیا ہو گیا؟ پیٹ. باپ کی وفات کے بعد بیوہ ماں کے بطن سے نیوٹن پیدا ہوئے، ٹھیک. مساوی، برابر. ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے. یہ نیوٹن کا تیسرا اصول ہے. ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے، ٹھیک. باپ کی جائیداد بھائیوں میں مساوی تقسیم ہوئی. باپ کی جائیداد بھائیوں میں مساوی تقسیم ہوئی، ٹھیک ہے، برابر. دل بھر جانا، دل اکتا ہونا، ٹھیک ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. آپ کی غم زدہ کہانی سن کر میرا دل اکتا ہو گیا، میرا دل بھر گیا. راس نہ آنا، پسند نہ آنا. میرے دوست کو میری نصیحت راس نہ آئی، میرے بھائی کو میری نصیحت راس نہ آئی. قائل کرنا. بالآخر میں نے اپنے بھائی کو زمین کا بٹوارا کرنے پر قائل کر دیا. مان لینا. میرے بھائی نے میری نصیحت قائل کر دی. بچوں نے استاد کو ایکسکرشن جانے کے لیے قائل کیا. سدھ نہ رہنا، پرواہ نہ کرنا، خیال نہ کرنا. امیر لوگ غریبوں کی سدھ نہ رکھتے ہیں، یعنی وہ ان کا خیال نہیں کرتے ہیں. پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ ہم نے جو یہ الفاظ استعمال کیے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. اگر کوئی لفظ آپ کو سمجھ نہ آیا ہوگا تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں دوبارہ اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا. باقی آپ اس لیسن میں سے چند الفاظ کو ڈھونڈ کر وہ الفاظ گھر میں استعمال کریں تاکہ آپ کو جو دوسرے الفاظ ہیں انہیں استعمال کرنے کی پریکٹس ہو جائے گی. ایک تجربہ ہوگا جو آئندہ آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگا. آپ آسان سے الفاظ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے قلم، کاپی، میز، کرسی، سکول، دریا، میدان، کتاب. یہ الفاظ آپ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں. آپ
اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔